نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ امت محمدیہ ہے اور اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ یہ درمیانی امت ہے، یہ اعتدال اور توسط والی امت ہے۔ اس امت میں نہ تو افراط ہے نہ تفریط ہے، جس کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پر رکھا جائے گا۔ اس کے مقام سے اوپر اٹھانا یا نیچے کرنا اس شریعت کے اندر منع ہے، یعنی نہ تو افراط ہے نہ تفریط ہے۔ کسی کو نہ تو اس کے مقام سے ہم اوپر اٹھائیں گے اور نہ نیچے گرائیں گے، بلکہ جس کا جو مقام ہے اسی مقام پر ہم اس کو رکھیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس امت کے حوالے سے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ تو اس امت کے اندر نہ تو سختی ہے اور نہ تو نرمی ہے، بالکل اعتدال امت ہے۔ یہ بیچو بیچ کی امت ہے، اس میں نہ تو سختی ہے نہ نرمی ہے، بالکل درمیانی حساب سے اس امت کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور کسی کو اس کے مقام سے اوپر کرنے کو یا کسی کا کوئی لیمٹ ہے، کوئی حد ہے، اس حد سے اگر ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس کو اسلام میں غلو کہا گیا ہے، اور غلو سے اسلام نے روکا ہے۔ غلو اسے کہا جاتا ہے کہ کسی کو اس کے مقام سے آگے بڑھایا جائے۔ مجاوزۃ الحد، جو لمٹ ہے، جو دائرہ ہے، اس دائرہ سے آگے بڑھنے یا بڑھانے کو غلو کہا جاتا ہے، کہ کوئی آدمی کا کوئی حد ہے، اس حد سے آگے بڑھ جائے، یا کسی کا کوئی حد ہے، اس حد سے اس کو آگے بڑھا دیا جائے۔ تو حد سے تجاوز کرنے کو غلو کہا جاتا ہے، اور اسلام نے غلو سے روکا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو، غلو مت کرو، یعنی اہل کتاب سے کہا گیا کہ تم اپنے دین کے بارے میں حد سے آگے مت بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ حد سے آگے مت بڑھو اور نہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو اللہ نے نہیں کہا ہے، یعنی اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ مت کہو۔ اس طرح کی جو آیات ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر کہیں اہل کتاب کے حوالے سے آیا ہے، کہیں مشرکین کے حوالے سے آیا ہے، یعنی نام لے کر کے بتایا گیا کہ یا اہل کتاب یا اہل فلاں ایسا نہ کرو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد تو وہی ہے، اہل کتاب ہے۔ بعض لوگوں کو جب دلیل پیش کی جاتی ہے، دلیل دی جاتی ہے، تو فوراً کہتی ہے تو مشرکین کے بارے میں ہے، یہ تو یہودی کے بارے میں، یہ تو نصرانی کے بارے میں، ہمارے بارے میں، مسلمان کے بارے میں کہا۔ عجیب بات ہے یار، یہ قاعدہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عمومی لفظ سے عبرت پکڑنا ہے، نہ کہ خصوصی سبب۔ کسی خاص موقع سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو خاصی موقع کے حوالے سے اس کی تلاوت ہوگی اور اس پر عمل کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جب تک کہ اس کے حوالے سے، مان لیں کہ کوئی عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے خاص نہیں ہے، تو وہاں کہا جائے گا، ورنہ عمومی طور پر قرآن کریم کے اندر جو آیات ہے جس میں ذکر آیا ہے، عمومی طور پر لفظی اعتبار سے ہم اسے عبرت لیں گے اور عبرت پکڑیں گے۔ اس لیے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ تو جو لوگ یہ کہتے کہ نہیں مسلمانوں کے بارے میں کہا ہے، اس لیے بعض لوگ صلحاء اور اپنے عالموں اور درویشوں کی ذات میں غلو کرتے، کہتے نہیں یہ تو کفار کے بارے میں یہ آیت ہے، یہ تو یہودی کے بارے میں، یہ تو نصرانی کے بارے میں۔ عجیب و غریب لوگ ڈرامہ کرتے ہیں۔ تو اسلام نے غلو سے روکا ہے، سختی سے روکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب آئے تھے، عید کے دن جب جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے لیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے۔ عبداللہ ابن عباس سے فرمایا
کہ مجھے کنکریاں تھماؤ، کنکریاں دو۔ تو عبداللہ ابن عباس چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، یعنی اسی طرح کی کنکریاں مارا کرو، اسی طرح کی کنکریاں مارنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، کہ دین میں غلو کرنے سے پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، بچنا، غلو سے بچنا۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اس لیے دین میں غلو نہیں کرنا۔ یہاں عمومی طور سے یہ جان لے کہ غلو ایک تو اعتقادی طور پر ہوتا ہے اور ایک عملی طور پر، یعنی عقائد کے اعتبار سے بھی لوگ غلو کرتے ہیں، اسی طرح سے اعمال کے اعتبار سے بھی لوگ غلو کرتے ہیں، عملوں میں غلو کرتے ہیں، اسی طرح عقیدوں میں غلو کرتے ہیں، یعنی جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ نہیں، کچھ اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ جیسے نصرانیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یا الہ بھی مانتے ہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ پیر و مرشد کو وہ مقام دیتے عقیدے کے حوالے سے جو نہیں ہونا چاہیے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں، تو یہ عقائد کے اعتبار سے غلو ہے۔ اسی طرح سے عمل کے اعتبار سے غلو ہوتا ہے، بہت سارے لوگ غلو کرتے ہیں، نفلی عبادتوں میں غلو کرتے ہیں، جیسے کہ یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ کنکری مارتے ہوئے بہت سارے لوگ بڑا بڑا پتھر لے کر کے جاتے ہیں کنکری مارنے کے لیے، یہ غلو ہے، یہ عمل کے اعتبار سے غلو ہے کہ جہاں جیسے ثابت ہے اس حساب سے ہمیں کرنا ہے، دائرے میں رہ کر، لیمٹ میں رہ کر، جو حد ہے نا حد میں رہ کر کی کرنا۔ بہت سارے لوگ غلو کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں بھی لوگ غلو کرتے ہیں، اور مشرکین نے کیا نا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، مشرکین نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اولاد بنا رکھا ہے، یعنی رحمان کی بھی اولاد ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، یعنی اللہ کا نہ تو کوئی بیٹا بیٹی ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، یعنی اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یعنی اللہ رب العالمین کا کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے حوالے سے مشرکین نے فرشتوں کے حوالے سے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہمارے لیے بیٹے اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں۔ اس طرح کے یہ جو عقائد ہی اللہ کی ذات میں غلو ہے، اور اسلام نے غلو سے روکا ہے۔ کسی کی ذات میں ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہت سارے لوگ غلو کرتے ہیں، غلو کے بہت سارے انواع اور اقسام ہو سکتے ہیں، اور بیان کیا جائے تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، غلو میں بہت کچھ ہے۔ لوگ اللہ کی ذات میں غلو کرتے ہیں، بہت سارے لوگ انبیاء اور صالحین کی ذات میں غلو کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن میں غلو کرتے ہیں، قرآن میں بھی غلو کرتے ہیں کہ جو محل جو مقام نہیں وہاں جا کر کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، کرنے میں کیا حرج کی بات ہے، یعنی مرنے والے کے پاس جا کر کے قرآن پڑھتی ہے، اسی طرح مر جاتے تو وہاں جا کر کے فاتحہ خوانی کرتی ہے، غلو ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اور جو چیز ثابت نہیں وہاں جا کر کے آدمی عمل کرے تو کہا جائے گا یہ غلو ہے۔ جو رخصت اللہ نے دیا اس رخصت کو نہ قبول کرنا یہ بھی غلو ہے۔ اعمال میں بھی لوگ غلو کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یا چاہے دیگر اور کسی نبی کی ذات میں یا کسی صالحین کی ذات میں غلو کرنا خاص کر کے میں کہتا ہوں منع ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کہاں کہاں لوگ غلو کرتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا، کچھ صفتوں کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیتے ہیں، وہ منصب دیتے ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق نہیں ہے اور جو اللہ نے دیا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعریف کرنے لگا ایک شخص آ کر کے کہ آپ ایسے ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں اور اتنے اچھے ہیں، یہ ہے وہ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں اپنی بات کا خود خیال کرو، تمہیں شیطان بہکا نہ دے، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے مرتبے سے اوپر بڑھاؤ، جو میرا مقام ہے اس مقام سے اوپر مت بڑھاؤ۔ اور صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ،
کہ مجھے اس طرح سے مت بڑھاؤ جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا. میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی عبدیت کا پہلے اقرار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو. بہت سارے لوگ تو عبدیت کو بھی نہیں مانتے ہیں، نہیں کچھ اور ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے. تو اسلام نے غلو کرنے سے کسی کی ذات، چاہے نبی کی ذات ہو یا انبیاء کے جو سردار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات کیوں نہ ہو، اس میں بھی غلو اسلام میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات میں بھی غلو کرنے سے روکا. غلو کے حوالے سے ایک حدیث جو صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس کچھ لوگ آئے، 3 لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے حوالے سے پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہوا کرتی، یعنی آپ کس طرح سے عبادت کرتے ہیں. جب انہیں پتہ چل گیا تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم تصور کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور ہم لوگ کہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے، اور ہم لوگ کہاں، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس میں سے ایک نے کیا کہا کہ میں تو اب رات بھر عبادت کروں گا، سوؤں گا ہی نہیں، رات بھر عبادت کروں گا، یعنی ساری راتوں میں جاگوں گا، عبادت کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں تو اب دن بھر روزہ ہی رکھوں گا، یعنی روزانہ افطاری نہیں کروں گا، روزانہ میں روزہ رکھوں گا کنٹینیو. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، اگر شادی کر لیا تو مسئلہ پھنس جائے گا، بیوی بچے ہو جائیں گے تو پھر مسئلہ، اس لیے میں شادی نہیں کروں گا، عبادت کروں گا. ان لوگوں نے ایسا کیا کیوں کہا؟ عبادت کے لیے کہ ہم عبادت زیادہ سے زیادہ کر لیں. ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا کہ روزانہ میں ہر رات جاگوں گا ہی، یعنی رات بھر عبادت کروں گا. تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا. حالانکہ سوچ غلط نہیں تھی، لیکن چونکہ شریعت کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف بات تھی. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی لوگ ہو کہ اس طرح سے کہہ رہے تھے، تم ہی لوگ اس طرح سے باتیں کرتے. واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، اللہ کی قسم میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم لوگوں میں سب سے زیادہ میں متقی پرہیزگار بھی ہوں. لیکنی اصوم و افطر وصلی وارقد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی جو بے رغبتی برتے میری سنت سے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں غلو کرنے سے روکا، چاہے عبادت کے معاملے میں ہو یا جس معاملے میں، یعنی نفلی عبادت ہی کا معاملہ کیوں نہ، اگر کوئی غلو کرتا ہے تو اسلام نے اسے روکا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل واضح. تینوں صحابی تھے. حضرت علی کے حوالے سے آتا ہے، حضرت علی تھے، اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر ابن العاص تھے، اور اسی طرح عثمان بن مظعون، یہ تینوں صحابی تھے. آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے، لیکن آپ نے ان تینوں کی سوچ کو رد کیا.